السلام علیکم صحافی پروگرام آج ایک بڑی خبر کے ساتھ آغاز کر رہے ہیں صحافی پروگرام کا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے 9 رکنی معزز ججوں کا بینچ تشکیل دیا ہے اور سو موٹو از خود نوٹس لے لیا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات میں ہونے والی بظاہر اس آئینی تاخیر کا۔ اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عبدالقیوم صدیقی جو اسٹوڈیوز میں ہیں۔ قیوم صدیقی صاحب، بڑی اہم خبر، کل 2 بجے سماعت ہوگی۔ بینچ میں جو ججز حضرات ہیں موجود، چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں اور جسٹس اعجاز الاحسن ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہیں، جسٹس محمد علی مظہر ہیں۔ اب یہ 5 ججز جو ہیں میں نے وہ نام لیے ہیں جو بظاہر ایک طرف یا ہم خیال ہم ان کو کہہ سکتے ہیں۔ دوسری طرف جو 4 ججز مزید ہیں اس میں منصور علی شاہ ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس جو ہیں اطہر منلہ صاحب۔ جی ہاں، تو یہ 9 ججز میں سے بظاہر 5 اور 4 کی تو بن ہی رہی ہے، مجھے اکثریت بنتی نظر آ رہی ہے، مگر اس میں یحییٰ آفریدی صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ 6-3 کی اکثریت ہو جائے جو کہ بظاہر اب ایک طرف معاملہ جا سکتا ہے، ہمیں نہیں پتا کس طرح معاملہ جا سکتا ہے، مگر بینچ کی تشکیل میں بنیادی طور پہ 5-4 کی اکثریت تو ہمیں بنتی نظر آ رہی ہے۔ اور ابھی آج ہی الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلہ سنانا تھا، اس نے اٹارنی جنرل کا کچھ عرصے پہلے، کچھ دیر پہلے ذرائع سے خبر آ رہی تھی کہ اٹارنی جنرل بھی ڈٹ گئے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی پریزیڈنٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے تاریخ کا اعلان کرنے کا، مگر ایک ابہام تو پیدا ہو گیا تھا، ابھی تک یہ معلوم نہیں پڑ رہا تھا کہ الیکشن کی تاریخ دینی کس نے ہے۔ تو سو موٹو ٹھیک ہے، اب کم از کم ہائی کورٹ کے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے الیکشن کمیشن کو، ایک ہی دفعہ فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ بتائیں کہ اس بینچ میں کون سے ایسے ججز ہیں جن کو شامل ہونا چاہیے تھا اور وہ نہیں؟ دیکھیں مدی اللہ جان صاحب، اگر یہ اتنا ہی بڑا معاملہ ہے اور اتنی بڑی بات ہے، پہلی بات تو یہ از خود نوٹس لیا ہے، کیا یہ معاملہ ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ نہیں ہے؟ اس وقت پینڈنگ ہے، بالکل پینڈنگ ہے۔ تو کیا ایک ایسا معاملہ جو کہ آلریڈی سب جوڈس ہے بیفور دا لا، آج بھی جو ہے وہ مخدوم علی خان صاحب نے بہت سارے ایسے دلائل دیے تھے کہ 184(3) کے اندر جو ہے کس طرح سے از خود نوٹس کا اختیار، جبکہ معاملہ ماتحت عدالت کے اندر ہائی کورٹ کے اندر سب جوڈس ہے، اس کا انتظار کیا جانا چاہیے۔ گو کہ یہ نیب امینڈمنٹ کے کیس کے اندر تھے، لیکن یہ ایک بہت بڑی اناملی مجھے نظر آتی ہے کہ جہاں پہ ہائی کورٹ میں یہ بھی معاملہ سب جوڈس ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن اپنا کام کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی آپ یہ دیکھیں گے کہ ٹرانسفر کے ایک کیس کا، اور وہ بھی ٹرانسفر اس متنازع شخص کی جس کی پیٹھ تھپتھپائی جاتی ہے، وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے، پرویز علائی صاحب کے تصویروں میں ہے، تصویروں میں، اور پھر دوسری جو آڈیو ٹیپ آتی ہے جس کے اوپر غیر رسمی اجلاس ہو چکا ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ اس کے باوجود بھی ان 2 ججوں کو اس بینچ میں شامل کیا گیا ہے جن پہ اعتراض کیا گیا ہے۔ ایک سیاسی جماعت کی پارٹی جو ہے وہ آج بھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ میں نون لیگ کے بطور صدر کے ان 2 پر اعتراض کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ معاملہ ظاہر ہے کہ وہ نون لیگ کے کیس تو نہیں ہے، اب یہ چیف جسٹس پاکستان نے لیا ہے از خود نوٹس، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ساری ایک لمبی بحث چلے گی، لیکن مطیع اللہ جان صاحب یہاں کتنا ہی اچھا ہوتا کہ یہ پھر پک اینڈ چوز کے بجائے ایک فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دے دی جاتی۔ ایگزیکٹلی 9 اور 15 ججز میں کتنا فرق ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں جو ہے نا اس بینچ کی تشکیل کے اندر بھی کچھ اور پیغامات جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ ہمیشہ سے سپریم کورٹ کی قیوم صاحب روایت رہی ہے کہ جتنے بھی آئینی معاملات ہیں اس میں جو سینئر ترین جج ہوتا ہے وہ چیف جسٹس کے بعد وہ ہمیشہ ایسے عام کیسز میں شامل ہوتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ سے بھی نکالے گئے ہیں، اور اس کے بعد جو جسٹس سردار طارق مسعود ہیں وہ بھی اس بینچ سے نکالے گئے ہیں، جسٹس عائشہ ملک نہیں ہے، جسٹس عائشہ ملک نہیں ہے، مطلب کوئی حرج نہیں کہ اگر فل کورٹ بٹھا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت موسٹ کنٹروورشل ہے، جو جج صاحبان ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اس کے اندر۔ اب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے بارے میں بار کونسلوں کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ ہم لوگ 6 بار کونسلیں جو ہیں ریفرنس دائر کریں گے، تو اس بینچ میں ان کی موجودگی جو ہے یہ پوری سپریم کورٹ کے لیے ایک بہت بڑا، اس کی ساکھ کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں بن جائے گی؟ یہ تو ایک نیا آئینی بحران پیدا ہو سکتے گا، اور اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دے بھی دیا اس کو کون تسلیم کرے گا؟ یہ تو سپریم کورٹ بھی ایک فریق کے طور پہ سامنے آ جائے گی، تو کم از کم فل کورٹ بنا دیتے جس میں کسی کو اعتراض نہ ہوتا۔ اور پھر چلیں یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا اختیار ہے،
لیکن یہ اختیار جو ہے نا مطیع اللہ جان صاحب بہت جو ہے وہ جانبداری سے استعمال ہو رہا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں مسلسل کہ وہ جو سینئر ججز ہیں وہ ان کو اگنور کیا جاتا ہے. اینی ویز یہ ججز کا اپنا معاملہ ہے, بالکل اپنا معاملہ, لیکن میرے خیال میں اپنا معاملہ ہم نہیں ہے. اس کے اندر ایک جو ہے نا وہ جو تاثر ہوتا ہے نا ایک, تاکہ کسی کو بھی کوئی وہ نہ ہوتا کہ آپ فل کوٹ بنا دیتے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن یہ دو وہ ججز ہیں جنہوں نے اس سو موٹو کو سفارش کی چیف جسٹس سے, اور یہ اپنا مائنڈ دے چکے ہیں قیوم صدیقی, یہ کہہ چکے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو طلب کر چکے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور پھر جو حکم انہوں نے جاری کیا ایک پولیس کے ایک سرکاری ملازم کے لیے, وہ حکم بھی جاری نہیں کیا, وہ ابھی تک تحریری حکم نہیں جاری کیا. 4 دن گزر چکے ہیں اور اب یہ کل سوموٹو ہو گیا ہے. تو ایسے حکم جاری کیے جو تحریر میں ضبط تحریر میں لانے کے لیے بھی ان کو 10 دفعہ سوچنا پڑا اور نہیں لائے. اور اب وہ 2 ججز جو ہیں اس بینچ میں بھی موجود ہیں میرے خیال میں, جنہوں نے مائنڈ بظاہر بنا رکھے تھے. ہاں اب یہ دیکھیں نا وہ تو جو 2 جج صاحبان ہیں انہوں نے تو باقی بالکل آپ کی بات درست ہے کہ انہوں نے دے دیا. اب آپ دیکھیے, اب آپ آ جائیے تھوڑا سا پیچھے. چیف جسٹس وہی ہماری درخواست جو ہے اس میں جسٹس قاضی فیض صاحب کا جو آرڈر آیا, اس کے بعد یہ بھی کچھ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ دونوں جج صاحبان جسٹس قاضی فیض صاحب اور جسٹس مندوخیل, ان کو نکال کے 5 رکنی لارجر بینچ بنا دیا گیا, جو کہ 5 کے 5 جج صاحبان اس بینچ کے اندر بھی ہیں. اور اس بینچ میں جو طے ہوا تھا اصول, قیوم صاحب مجھے جو یاد آ رہا ہے, انہوں نے کہا تھا کہ جو بینچ سو موٹو کا کوئی بھی بینچ یہ سو موٹو کاروائی نہیں کر سکتا جب تک چیف جسٹس فیصلہ نہ کرے. مطلب کہ وہ سو موٹو کسی افسر کو طلب نہیں کر سکتا, یہ بھی کہا گیا تھا. اور یہاں پہ جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے باقاعدہ طلب کر لیا چیف الیکشن کمشنر کو بغیر سو موٹو اختیارات کے استعمال کیے ہوئے, اور پھر اس کے حکم میں بھی پھر اس کا ذکر نہیں کیا. اور پھر پولیس افسر کا آرڈر جو جسٹس منیب اختر کے ساتھ مل کے جاری کیا تھا کہ ٹرانسفر آرڈر معطل کر دیا جائے, وہ تحریری طور پہ 4 دن ہو گئے جاری نہیں کیا گیا. تو یہ ڈیفیکٹو پروسیڈنگ, ڈیفیکٹو آرڈر, اور جس پوری سب سے بڑی بات ہے, جو سب سے بڑا قانونی نقطہ ہے مطیع اللہ جان صاحب, ہائی کورٹ کے پاس یہ معاملہ سب جوڈس ہے, آلریڈی پینڈنگ معاملہ جو ہے اس کے اوپر از خود نوٹس کیسے ہو سکتا ہے, یہ بتا دیجئے. اب میرے لیے تو یہ ایک اچنبے کی بات ہے. بہرحال ہو سکتا ہے کہ ایک نیا جورسپروڈنس جو ہے وہ ایوالو ہو رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ کل دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے. لیکن بہت سارے سوالات ہیں. بینچ کی تشکیل, طریقہ جس طریقے سے خود نوٹس لیا گیا, اور جو باقاعدہ اب اس کے پیچھے آپ دیکھیں تو ایک پلاننگ جو ہے وہ نظر آتی ہے ہمیں. اور یہ جیسے میں نے کہا کہ 9 ججوں میں مجھے تو نظر آ رہا ہے یہ 5-4 کی اکثریت کا فیصلہ ہوگا, جو بھی ہو, مجھے نہیں پتا کیا فیصلہ ہوگا, لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ 5-4 میرا خیال ہے کہ کل اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ہیں وہ ان کو کہنا چاہیے, میرا خیال میں یہ از خود نوٹس ہے, اور اس کے بعد ان کو فل کورٹ تشکیل دینے کی بات کرنی چاہیے. بالکل میرے خیال میں, اور یہ ان اعتراضات کو شہباز شریف کہیں گے بھی, اور خاص طور پہ جو 2 ججز کے حوالے سے شہباز شریف نے بطور ایک سیاسی لیڈر اعتراض کیا ہے, بطور جماعت, بطور وزیر اعظم نہیں. تو شاید اٹارنی جنرل ان 2 ججوں کا نام تو نہ لیں, مگر میرے خیال میں نون لیگ اور تمام سیاسی جماعتیں فریق بنیں گی, ان 2 ججوں پہ اعتراضات ہوں گے, اور ساکھ کس کی خراب ہوگی؟ پورے عدالتی نظام کی ساکھ خراب ہوگی. مطیع اللہ جان صاحب, اس کا حل فل کورٹ کے علاوہ تو کوئی نہیں لگتا. آپ یہ دیکھیں گے, آپ اس سے پہلے بھی جب 186 کے اندر جو تھا, اور پھر بار کا ایک پیٹیشن تھی 184 63A کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے, اور اس سے پہلے بھی جب صدارت, تو نوٹس لے کے وہ عدالت کرتی ہے یہ ہم آپ کو بھی نوٹس کر دیں گے, اور سب پارٹیز جو ہیں ان کو نوٹس کر دیا جائے گا, بلا لیا جائے گا. آیا ابھی وہ یہاں ان کو بلاتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ جو 3 سوالات فریم کیے گئے ہیں نا, کہ اختیار کس کا ہے, استعمال کیسے ہوگا, اور پھر وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری کیا ہوگی. تو دیز آر ویری ٹرکی کوسچنز, اور جو ہے وہ حیرت کی بات ہے کہ یہ ابھی اب طے ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری ہوگی, صوبائی حکومت کی کیا ذمہ داری ہوگی, بجائے اس کے کہ عدالت جو ہے لاہور ہائی کورٹ جہاں یہ معاملہ سب جوڈس ہے اس کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر یہ لگا دی گئی ہے. اور اس میں اور بھی بہت ساری پیٹیشنز جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ لگا دی جائے. اس کے اندر جو ہے وہ 2 سپیکرز کی جو ہے پیٹیشنز بھی داخل ہوئی ہیں, کے پی اور پنجاب کی, وہ بھی داخل ہوئی ہیں, اور یہ معاملہ آ گیا. تو اس میں اب میرا خیال ہے کہ بڑی قانونی جو ہے وہ صورتحال چل پڑی ہے. دیکھتے ہیں کہ کس طرف جاتا ہے یہ معاملہ, لیکن بہرحال یہ پک اینڈ چوز سے یہ بینچ جو ہے وہ متنازع ہو گیا ہے.
ہو گیا ہے، کیونکہ یہ میرے خیال میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس عائشہ، اور اگر ان ججوں کو بھی شامل جسٹس کر لیا قاضی جاتا، محمد امین، جسٹس قاضی محمد امین، اب یہ جسٹس قاضی محمد امین، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو ریفرنس والا کیس تھا اس کے اندر جسٹس قاضی محمد امین جو ہیں، انہوں نے اب تک وہ اس بات کا شاید خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو ریویو پیٹیشن تھی اس کے حق میں فیصلہ دیا تھا. بہرحال اب یہ دیکھیں کہ یہ باقاعدہ طور پہ ہمیں ایک لگتا ہے کہ کہیں بہت پرانی رنجش اور وہ جو ہے وہ کہیں کسی دل کے اندر ہے. یہ جو 9 کا ہنسا ہے، یہ جو 9 کا ہنسا ہے، یہ کسی کے لیے ان لکی اور کسی کے لیے لکی رہا ہے ہماری تاریخ میں. یہ جو 9 والا ہے، چاہے وہ 90 دن ہے، چاہے وہ 90 ہے، چاہے وہ 9 ستارے ہیں پی این اے موومنٹ کے، لیکن یہ 9 کا ہنسا بڑا ہی خاص ہے. اور یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس دفعہ کہ کیا جو سپریم کورٹ کے جو 9 ہمارے یہ معزز ججز صاحبان ہیں، یہ کوئی ایسا فیصلہ دیں گے کہ جس سے سپریم کورٹ کی بھی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا، یا پھر حکومت کی طرف سے جو استدعا بظاہر کی جائے گی کہ فل کورٹ بٹھائی جائے. اگر فل کورٹ بٹھا دی جائے تو میرے خیال میں 2 معزز ججوں پہ اعتراض بھی ختم ہو جائے گا. مگر فل کورٹ بھی نہ بٹھائی گئی، 2 معزز ججوں کو بینچ میں بٹھایا گیا اور 2 معزز ججوں کو نکالا گیا، تو پھر تو میرے خیال میں یہ 4 جو ججز ہیں ان کو بالکل باہر کر دیا گیا، اور آپ دیکھ لیجیے 6 ججز. تو فل کورٹ کا فیصلہ جو ہوگا، اگر یہ اتنا ہی بڑا معاملہ تھا عبداللہ جان صاحب، بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عدالتوں نے از خود نوٹس کے ذریعے سے ایگزیکٹو کے معاملات میں مداخلت کی. اب جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ کے پاس وہ فائنل ایڈجوڈیکیشن کے لیے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہی معاملہ آنا تھا، ہائی کورٹ اس کو کرتی، اس کے بعد اپیلیں آتی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ ایک وہ ہو جاتا. لیکن یہ جو ہے اب جو الیکشن کرانے کا معاملہ بھی جو ہے وہ کیا سپریم کورٹ اپنے ہاتھ میں رکھے گی؟ یہ پہلے کی طرح پہلے بھی رکھتی رہی ہیں، اب بھی یہی ہوگا، اور پھر بعد میں کچھ بھی اس ملک میں ہوا تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ یہ میرے خیال میں سپریم کورٹ کو اس بات کا اندازہ رکھنا چاہیے. اور کل ایک اور امپورٹنٹ کیس ہے، کل پولیس کے جو تبادلے ہیں، جو 3 سال کا قانون میں ٹینیور ہے، اس کے برخلاف جو تبادلے کر دیے جاتے ہیں، پنجاب کے اندر حوالے سے وہ ایک کیس 3 ججوں کے سامنے بینچ میں لگا تھا، اور اسی کیس کے اندر سی سی پی او غلام محمد ڈوگر کا کیس بھی کلب کر دیا گیا تھا. لیکن اب شاید کل وہ کیس صبح کے ٹائم لگے گا اور 2 بجے جو ہے یہ سو موٹو کیس لگے گا. اب دیکھتے ہیں کہ اٹارنی جنرل نے جو الیکشن کمیشن کو مشورہ دیا ہے کیا وہی مشورہ وہ سپریم کورٹ میں دیں گے یا نہیں. ایک اور چیز بھی ہے نا، دیکھیں کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل پاور استعمال کر رہا تھا. دیکھیں الیکشن کمیشن کا جو اپنا آئینی کردار یا آئینی رول وہ سمجھتا ہے وہ کر رہا تھا، گورنرز جو ہیں وہ کر رہے تھے، اور اس کے بعد صدر مملکت اس میں آ گئے، اور پھر یہ معاملہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ کسی بہتر ابھی تک اس کی طرف جانب جائے. جتنے بھی معاملات میں سو موٹو نوٹس لیے گئے ہیں، مجھے تو اگلے انتخابات بھی کنٹروورشل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو انتخابات تو کنٹروورشل ہوں گے، لیکن ہمارے آئینی ادارے بھی کنٹروورشل ہوں گے، اور نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان اس سیاسی عمل کا، جمہوریت کا، اور نقصان ہمارے آئینی اداروں کا ہوگا. مطیع اللہ جان، اس وقت اتنے اہم سیاسی معاملات پہ گفتگو کے بعد اب ہم جانا چاہیں گے جو خطرات ہمیں دہشت گردی کے محاذ پر درپیش ہیں اس معاملات کی طرف. اب ہم بات کریں گے افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی. اس وقت پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف اور جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے سربراہ جنرل ندیم انجم افغانستان میں ایک سرکاری دورے کے لیے موجود ہیں، اور افغان حکام سے ان کی ملاقات جاری ہیں، مذاکرات جاری ہیں، اور وہاں عبوری حکومت کے ساتھ سیکیورٹی سے متعلق مسائل پر بھی تبادلہ خیالات کیا جا رہا ہے، جبکہ انسداد دہشت گردی کے جو اقدامات ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان جو تعاون ہے اس پہ بھی بات ہو رہی ہے. طاہر خان سینئر جرنلسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے. طاہر خان صاحب، یہ کتنے اہم مذاکرات ہیں اور کس مرحلے پر ہیں یہ بات چیت؟ دورے تو پہلے بھی ہوتے رہے، اس دفعہ شاید پہلی بار پاکستان کے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کی صورت میں افغانستان کے اس دورے میں موجود ہیں. آپ اس بات کو اہم سمجھتے ہیں، اور کیا ایجنڈا کیا ہے ایگزیکٹلی؟ بہت شکریہ آپ کا. میری نظر میں جو وزارت خارجہ کا بیان ابھی جو تازہ جاری ہوا ہے دورے کے اختتام پہ، دورہ ختم ہوا ہے،
اور اس میں دو چیزوں کا اشارہ ہے کہ جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور داعش کا نام لیا گیا ہے کہ اس کا جو خطرہ ہے خطے میں، تو اس کی طرف پاکستان نے توجہ دلائی ہے اور اس پہ تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ میری نظر میں دورے کا مقصد پاکستان کے لیے ایک ہی تھا، اور وہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ تھا، کیونکہ ٹی ٹی پی نے جنگ بندی کے بعد جو نومبر میں ختم کی ہے، انہوں نے 1 جون کو اعلان کیا تھا، اس کے بعد حملے تیز ہوئے ہیں، اور پاکستان کا موقف ہے کہ ٹی ٹی پی کا پورا نظام، اس کی پوری قیادت وہ افغانستان میں ہے۔ افغان طالبان اس کو نہیں مانتے، ٹی ٹی پی خود بھی کہتی ہے کہ وہ پاکستان میں آپریٹ کرتی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ تضاد جو ہے اس کا پاکستان کا اور افغان طالبان حکومت کا، یہی ایک بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے۔ اگر وہ تسلیم ہی نہیں کرتے تو، لیکن پاکستان کا موقف تو یہ ہے، اور پاکستان نے کہا تھا وزیر داخلہ نے کہ وہ ان کے ساتھ ثبوت بھی شریک کریں گے، ان سے مطالبہ کریں گے کہ ان کے مراکز کو ختم کریں، ٹی ٹی پی کو پاکستان کے حوالے کرے۔ تو ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ میری نظر میں افغان طالبان کی تو ایک دنیا کے ساتھ ایک وعدہ ہے کہ وہ کسی کو استعمال کرنے نہیں دے گی اپنی زمین کو، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی تو حملے کر رہی ہے، حملے تو انہوں نے بڑھائے ہیں، اور ٹی ٹی پی کے مسئلے پہ اگر وہ نہ بھی کہے کہ ان کے پاس وہاں نہیں ہے، دنیا افغان طالبان کے موقف سے متفق بالکل بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے ساتھ جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو، جرمنی میں میونخ کی جو سیکیورٹی کانفرنس ہے اس سے خطاب کی کچھ معلومات ہم تک پہنچی ہیں، جس میں بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے کہ اگر افغانستان کی عبوری حکومت نے اپنی سرزمین سے سرگرم عسکریت پسند گروپوں کا مقابلہ کرنے کے عزم اور صلاحیت کا مظاہرہ نہیں کیا تو دہشت گردی کو پاکستان سے باہر دوسرے مقامات پر بھی پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ تو یہ بلاول بھٹو صاحب کا جو یہ بیان ہے، کیا یہ افغان حکومت کے لیے ہے یا پھر ان امریکہ یا یورپین ممالک کے لیے ہے؟ افغان حکومت کے لیے ہے، اور یہ وزیر داخلہ پاکستان نے بھی تقریباً یہی کہا تھا کہ پاکستان کو یہ حق ہے کہ وہ افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کو نشانہ بنائے، تو یہ اسی تناظر میں ہے۔ اور آپ دیکھیں نا، امریکہ نے جب 31 جولائی کو حملہ کیا کابل میں ایک گھر پہ، اور امریکہ نے اس وقت صدر نے خود کہا جو بائیڈن نے کہ ایمن الظواہری اسی گھر میں ان کو مارا گیا ہے، تو پاکستان، حالانکہ میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کروں گا کہ پاکستان وہاں جا کر کے آپریشن کرے، کیونکہ اس سے مسائل بڑھتے ہیں، اور عمران خان کی یہ بات درست تھی کہ اگر طالبان حکومت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو ایک تعاون کا جو ایک امکان ہے وہ اس کو بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دیکھو نا، افغان طالبان نے میزبانی کی ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی۔ عمران خان صاحب نے جب 2021 اکتوبر میں خود اس کو اعلان کیا کہ مذاکرات ان سے ہو رہے ہیں، مذاکرات تو اسی حکومت کے شہباز شریف صاحب کی حکومت میں مذاکرات ہوئے ہیں۔ 6 جولائی کو سیکیورٹی اہلکار وہاں پر گئے تھے، چھوٹی عید سے چند دن پہلے، بڑی عید سے چند دن پہلے، تو مذاکرات ہوتے رہے، لیکن مذاکرات نے نتیجہ نہیں دیا۔ اب مسئلہ تو ایک لحاظ سے تو پاکستان اور ٹی ٹی پی کا ہمارا ہے، اور میرے خیال میں یہ والا جو پاکستان کا جو دورہ ہے وزیر دفاع کی قیادت میں، اور بڑے اعلیٰ سطحی وفد، آئی ایس آئی کے چیف بھی تھے، فارن سیکرٹری بھی تھے، اور ہمارے سفیر جو ہے صادق خان صاحب تھے نمائندہ خصوصی، پھر وہاں سے بڑے اہم شخصیات تھی، وہاں سے وزیر دفاع بھی موجود تھے، مذاکرات کی قیادت افغانستان کے انہوں نے نائب وزیر اعظم نے کی ہے، لیکن وزیر دفاع موجود تھے، ان کا جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے جی ڈی آئی، اس کے سربراہ عبدالحق وثیق موجود تھے، پھر نائب ڈیفنس منسٹر جو تھے ملا شیرین وہ موجود تھے، کافی سارے لوگ تھے۔ تو اس دورے سے کم از کم جو تورخم بارڈر جو بند ہے پچھلے کئی دنوں سے، اس پہ کوئی پروگریس کا امکان ہے؟ نے اس کو بند کیا ہے، اور وہ میرے خیال میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پاکستان کا اس وقت سب سے اہم مسئلہ وہ تورخم بارڈر نہیں ہے، بالکل وہ تشویش کا اس لیے ہے کہ پاکستان اس میں تجارت متاثر ہوتی ہے، ہماری تجارت بھی ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ افغانستان متاثر ہوتا ہے، لیکن طالبان نے بند کیا تھا، اور طالبان کے پاس کوئی زیادہ دلیل بھی نہیں، یہ ضرور اس میں بات چیت ہوئی، اس پہ ہوئی ہوگی، لیکن اس وقت جس طرح کہ وزارت خارجہ کے پاکستان کے بیان میں بھی ہے کہ اس میں صرف ٹی ٹی پی کا اور داعش کا ذکر کیا کہ داعش کا خطرہ بڑھ گیا۔ ایک بات آپ کو کر دوں کہ اب پوری دنیا میں ایک رائے بن رہی ہے، جو امریکی نمائندہ خصوصی اب چند دن پہلے اسلام آباد میں تھے ٹام ویسٹ، اور اس سے اسی کے ساتھ یورپین یونین کے نمائندے تھے افغانستان کے لیے، وہ بھی یہاں پر تھے، اور اس سے کوئی 10-12 دن پہلے روسی اسپیشل انوائے جو ہے زمیر کابلوف افغانستان، وہ بھی یہاں تھے۔ سب کا موقف ہے کہ طالبان حکومت آنے کے بعد ٹی ٹی پی، داعش، القاعدہ،
ازبکستان اسلامک موومنٹ، چائنیز کا جو ETIM ہے، ان کے لوگ بڑھ رہے ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ چیلنج ہے افغانستان کے لیے. اور مسئلہ آپ پاکستان کا یہ بھی ہے، ایک تو TTP ہمارا مسئلہ ہے، دوسری بات کہ جو وہاں پر اگر انسٹیبلٹی ہوتی ہے، تشدد کے واقعات ہوتے ہیں، اور امریکہ کو جو ٹارگٹ نظر آئے گا، امریکہ تو کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. ہم تو چلو کر بھی لیں گے لیکن امریکہ نہیں کرے گا. تو وہاں اگر انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو اس کا براہ راست اثر پاکستان پہ ہوتا ہے ہر لحاظ سے. اچھا طاہر خان صاحب یہ بتائیں کہ ذرا عام ناظرین کے سمجھنے کے لیے داعش جو ہے وہ بڑا خطرہ افغان حکومت کے لیے ہے یا پاکستان حکومت کے لیے؟ اور طالبان تو جو تحریک طالبان ہے وہ تو آبویسلی پاکستان کے لیے. تو داعش کے بارے میں تھوڑا کچھ بتائیں گے. داعش کے بارے خطرہ اس لیے ہے کہ پاکستان بھی اس کو محسوس کرتا ہے، اس لیے بیان میں اس کا ذکر کیا ہے. مگر کیا یہ افغانستان کے لیے زیادہ بڑا چیلنج ہے داعش؟ ان کے لیے کیونکہ ان کی دشمنی ہے، ٹکر ہوتے ہیں روزانہ پر. اب آج جو تازہ خبر ہے، جو داعش کے سربراہ ہندوستان کے لیے، جس کر کے یا خراسان ہے تو پھر وہاں پر وہ ہند کا وہ ہے، تو اس کے سربراہ مارے گئے ہیں. وہ داعش نے تسلیم بھی کر دیا ہے کہ وہ کشمیری تھے اور اس کو وہاں پر مارا گیا. 2 دسمبر کو جو حملہ ہوا ہے پاکستانی سفیر پہ، ناظم الامور پہ، عبید الرحمان نظامی صاحب پہ، داعش نے ذمہ داری قبول کی. اسی دن حزب اسلامی کے سربراہ حکمت یار پہ حملہ ہوا، وہ بھی داعش کے لوگ تھے. روس سفارت خانے کے باہر حملہ ہوا، اس میں 2 روسی ڈپلومیٹ مارے گئے تھے، وہ بھی داعش نے تسلیم کیا. چائنیز کے جو ہوٹل پہ حملہ ہوا کابل میں، وہ بھی داعش نے. تو داعش ایک خطرہ بڑا ہے. اور یہ جو ایک اہم بات کہ جتنے بھی حملے ہوئے ہیں، اب پاکستان کا بھی یہ موقف ہے کہ وہ فارنر تھے، یعنی وہ فارنر تھے. تو اب فارنر کا، غیر ملکیوں کا افغانستان میں آنا اور وہاں پر داعش میں جانا اور پھر ایک منظم طریقے سے حملے کرنا، میری نظر میں ان کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے، پاکستان کے لیے بھی ہے، اور داعش کے اچھا نہیں ہے نا. طاہر خان صاحب آپ کو کلیئر بتائیں، جو طالبان کے ساتھ، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات کی بات چل رہی تھی، وہ مذاکرات کا چیپٹر تو اب کلوز ہو چکا ہے نا، اور اس کا نتیجہ جی پاکستان نے کلوز کیا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ پاکستان جو ہے کم از کم اپنی سرزمین کے اوپر تو آپریشن جاری رکھے گا، اور اس میں تو کوئی آپریشن جاری کرے، لیکن آپریشن اب ماضی کی طرح آسان نہیں ہے. پہلے آپ کو اندازہ ہوتا تھا کہ سوات میں طالبان ہے تو ان کو حملہ کرے، شمالی وزیرستان میں ہے، جنوبی میں ہے، باجوڑ میں ہے، خیبر میں ہے. اب آپ کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے. آپ صرف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن آپ کر سکتے ہیں، آپ ضرب عزم نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کہاں پہ ہے. تو یہ بھی بڑا چیلنج ہے اب کہ کہاں پہ آپ نے اپنے دشمن کو ڈھونڈنا ہے. پھر افغانستان بڑا چیلنج اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں یہاں تو ہے نہیں، پاکستان کہتے ہیں وہاں پہ ہے. تو اب وہ TTP وہاں اگر یہ کہتے ہیں تو وہاں پر نہ ان کے خلاف امریکی ڈرون حملہ ہے، نہ ان کے خلاف اشرف غنی کی طرف فوج، کیونکہ TTP نے افغان طالبان لیکن پاکستان میں جو بھی آپریشن ہو رہا ہے، کیا ہمیں اس کے لیے امریکی مدد درکار ہے یا امریکی مدد موجود ہے؟ بالکل بھی نہیں چاہیے، بالکل چاہیے بھی نہیں، ضرورت بھی نہیں ہے. اور پاکستان میں میرے خیال میں صلاحیت ہوگی، لیکن ان سے مسائل بڑھتے ہیں کیونکہ ماضی میں امریکیوں کے ساتھ پاکستان میں تو پہلے سے لوگ پہلے نہیں بولتے تھے کہ یہ وہ ہے کہ ہماری جنگ ہے، ہماری جنگ ہے، لیکن پھر ہم امریکہ کے ساتھ جنگ میں شامل ہو گئے. تو امریکہ کے ساتھ آپ نے اگر اکٹھے ہونا ہے کچھ معاملات کے لیے تو وہ مزید مسائل یہ کہ تو ایک تو پاکستان کے اندر اس کے لیے وہ نہیں ہوگی، سپورٹ نہیں ہوگی، اور پھر افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب پہلے سے خراب ہے. جو ڈرون حملہ ہوا 31 جولائی والا ایمن ظواہری والا، مگر ہماری یہ بھی بہت بڑی مدد ہوگی کہ اگر افغانستان کے اندر سے جن جگہوں سے پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں، اگر امریکہ ان جگہوں کو بھی اپنا ہدف بنائے گا تو یہ بھی ایک انڈائریکٹلی ہماری مدد ہوگی، مگر ظاہر ہے اس کا کوئی اعلان تو کرے گا نہیں. طاہر خان صاحب بہت شکریہ صحافی پروگرام کو وقت دینے کا. اور اب دہشت گردی کے اس محاذ کے بعد ایک نیا محاذ جو کہ معاشی محاذ ہے، اس محاذ پہ ہماری جو سیاسی قوتیں ہیں اور ماہرین ہیں وہ کیا کارکردگی دکھا رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد صحافی پروگرام میں اب ہم بات کریں گے کفایت شعاری کے ان انقلابی اقدامات کی جس کا اعلان وزیر اعظم شہباز شریف نے آج پریس کانفرنس میں کیا ہے. اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مہتاب حیدر، سینئر جرنلسٹ ہیں، اکانومی کو کور کرتے ہیں، اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں قیوم صدیقی، سینئر جرنلسٹ ہیں. مہتاب حیدر صاحب، آپ نے سن لیا شہباز شریف نے جو اعلانات کیے ہیں. ایک آسٹیرٹی کمیٹی یعنی کفایت شعاری کمیٹی نے کچھ سفارشات دی تھی، تو کیا یہ جو آج اعلانات ہوئے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے، جس سے بقول ان کے 200 ارب روپے کی بچت ہوگی،
کیا یہ اس کفایت شعاری کمیٹی کے عین مطابق ہیں اور اس کے مطابق بھی اتنی ہی بچت جو تھی اس کا ایک اندازہ تھا؟ جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیں جو قومی نیشنل آسٹریریٹی کمیٹی بنائی گئی تھی، ایک فارمر بیوروکریٹ ہے ناصر کھوسا صاحب، ان کی سربراہی میں، اور پرائم منسٹر نے اس کمیٹی کو کانسٹیٹیوٹ کیا تھا. اس کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ان کے جو ایسٹیمیٹس تھے، جو انہوں نے ریکمنڈیشن دی تھی، اور کلیئر کٹ اس رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، 15 سے 16 پیجز کی رپورٹ ہے، انیکسچرز اس کے علاوہ ہیں. اس میں یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اگر تمام پروپوزلز پہ ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ اگر عمل کیا جائے تو حکومت پاکستان کو ایک سال کے دوران 1 ٹریلین روپیز کی سیونگ ہوگی. 1,000 ارب روپے 1,000 ارب روپے کی سیونگ ہوگی. جی. اس میں جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے، اس میں سبسڈیز کی مد میں، رننگ آف دا سول گورنمنٹ کی مد میں، ڈیفینس ایکسپینڈیچرز کی مد میں، اور ان تمام مدوں اور یہ جو کنزرویشن کے میئرز انہوں نے سجیسٹ کیے ہیں، ان تمام کی مد میں ان کے جو ایسٹیمیٹس تھے وہ 1 ٹریلین روپیز کے تھے. اب پرائم منسٹر صاحب نے اس میں سے صرف 200 ارب روپے کے میئرز اناؤنس کیے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمیٹی کی ریکمنڈیشنز تھیں وہ پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہوئی. اگر اس میں صوبوں کو بھی آپ شامل کر لیں تو جو کہ وہ کمیٹی کی رپورٹ میرے پاس موجود ہے، وہ میں نے دیکھی ہے، اس میں صوبوں کا ڈیفینیٹلی ذکر ہے، لیکن میرے خیال میں زیادہ اس سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کی تھی. اس لیے میں بڑی آسانی کے ساتھ جو کہہ سکتا ہوں کہ کمیٹی کی جو پوری رپورٹ ہے اس میں عمل درآمد نہیں ہوا. لیکن میرے خیال میں یہ شاید اسٹیگر کر کے کر رہے ہیں، کچھ اقدامات یہ اگلے بجٹ میں کریں گے، لیکن فی الحال پوری جو اس کی سفارشات تھی ان پہ پوری طرح سے عمل درآمد نہیں ہوا. اچھا، اس میں اس کمیٹی کی سفارشات میں فوج کا جو غیر ترقیاتی بجٹ ہے، غیر جنگی جس کو کہہ سکتے ہیں، نان کمبیٹنٹ جو بجٹ ایکسپنس ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ سفارشات تھی، اور اس میں جو آج اعلانات کیے گئے اس میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں لگ رہا. جی وہ بیسیکلی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس میں 15% انہوں نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے کہ نان کمبیٹ ایکسپینڈیچر جو ہیں ان میں کمی کی جائے. لیکن میں کیونکہ اگر کمیٹی کی رپورٹ کو دیکھیں آپ تو انہوں نے 15% کی جو ریڈکشن ہے نان کمبیٹ کی اس کو کوانٹیفائی نہیں کیا ہوا. اگر باقی سبسڈیز کی، رننگ آف دا گورنمنٹ کی اور کنزرویشن جو میئرز ہیں ان کو کوانٹیفائی کیا ہوا ہے، یہاں پہ صرف 15% جو ہے وہ کمیٹی کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، اس کو انہوں نے کوانٹیفائی نہیں کیا کہ اس کے نتیجے میں کتنی ہوگی. لیکن اگر اوور آل اس کو دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام 4 5 6 چیزیں اگر ان کو حکومت پراپرلی امپلیمنٹ کرے 1,000 ارب روپے کی بچت ہو سکتی ہے. مطلب آپ کے خیال میں عمل درآمد ہو جائے گا، 200 ارب کٹھے ہو جائیں گے سال میں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ گنجائش اس سے زیادہ کی موجود ہے. ہمارے ویسٹ فل جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اگر منسٹرز 1000 لیٹر پیٹرول استعمال کریں اور لگزوریس قسم کی گاڑیاں استعمال کریں تو کم از کم یہ تو کسی طور پہ بھی اس کی اجازت نہیں دی جاتی. لیکن یہ صرف سویلین سائڈ پہ نہیں ہے، یہ ملٹری کی سائڈ پہ بھی ہے اور یہ جوڈیشری کی سائڈ پہ بھی ہے. اس لیے اکراس دی بورڈ ہم سب کو جو ہے وہ آسٹریٹجی کی طرف جانا پڑے گا. بہت شکریہ. اکانومی کی بہت شکریہ سید مہتاب حیدر. اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. قیوم صدیقی صاحب، صرف سویلین کی لگژریز گاڑیوں کی بات نہیں ہے، اخراجات کی بات نہیں ہے، بلکہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہیں، ہماری آرم فورسز ہیں. ایک وزیر اعظم ہوتے تھے محمد خان جنیجو صاحب، جو بقول ہماری عدلیہ کے ایک بڑے ہی ایماندار ایک وزیر اعظم تھے جن کو ہٹا دیا گیا تھا. انہوں نے جنیجو صاحب نے تمام سینئر افسران بشمول عسکری اور سویلین ان کو بڑی گاڑیوں سے لے کے چھوٹی گاڑیوں پہ بٹھا دیا تھا. تو اب ہمارے وزیر اعظم سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم فوج سے رابطے میں ہیں اور ہم نے ان سے کہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم خود اعلان کریں گے اپنا. یہ اعلان کیا وفاقی حکومت کا نہیں ہونا چاہیے؟ اور یہ فیصلے فوج خود کیسے کرے گی؟ یہ فیصلے تو وزارت دفاع اور وفاقی حکومت کو کرنے چاہیے. تو آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ کریں اور وہ بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ دیکھیں مطیلہ جان، ظاہر ہے کہ وفاقی حکومت ہے، اس نے بجٹ
ایلوکیٹ کرنا ہے محکموں کو، لیکن ڈیفنس کا معاملہ جو ہے وہ ظاہر ہے ایک سینسٹیو معاملہ ہے، اور ایسی صورت میں جب کہ آپ کا ٹیررزم بھی بڑھ رہا ہے، ابھی ریسنٹلی جو واقعات ہوئے ہیں اس کو اگر مد نظر رکھیں، اور ابھی پروگرام کے شروع میں آپ جو میرا خیال میں کچھ مذاکرات وغیرہ بھی ہو رہے ہیں طالبان گورنمنٹ کے ساتھ، تو ایک تو یہ معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ بہت توجہ طلب معاملہ ہے۔ ماضی میں بھی جو آپریشنز ہوئے، ضرب عضب ہو گیا، رد الفساد ہو گیا، تو یہ سارے آپریشنز جو ہیں لیکن یہ تو آپریشنل بجٹ ہے نا، کیوں میں بات کروں نان کمبیٹنٹ کی، جس پہ ڈاکٹر کیسر بنگالی نے کہا تھا ایک کانفرنس میں کہ 80% بجٹ نان کمبیٹنٹ کم کیا جا سکتا ہے، بالکل جو غیر جنگی بجٹ ہے۔ ہاں، اب اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی اپنی بھی بات ہوگی، لیکن اگر ایک اپنے ماتحت ادارے سے یا محکمے سے اس سینسٹیوٹی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مالی طور پر ہماری کیا پوزیشن ہے، آپ کتنا اس میں سجیشنز دے سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اگر باہمی طور پر ہو تو بہت اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، تو لیکن ظاہر ہے کوئی بھی ادارہ پیسے نہیں چھوڑتا قیوم، چاہے وہ سویلین ہے چاہے وہ عسکری ہے، کوئی ادارہ یہ نہیں کہتا کہ ہمارے سے یہ بجٹ آپ پیسے واپس لے لیں۔ وفاقی حکومت کمانڈ اینڈ کنٹرول کرتی ہے، اور یہ فیصلہ وزیر دفاع اور وزیر اعظم کو لینا چاہیے، نہ کہ عوام کو یہ بتائیں کہ ہم نے ان سے کہہ دی ہے، وہ جو کر لیں گے تو کر لیں گے، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی۔ اب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، مطلب پرائم منسٹر ہیں آپ اور یہ پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے رابطہ کیا ہے اور پھر عدلیہ سے درخواست کی ہے، ٹھیک ہے، اچھا یہ تو اپنی جگہ۔ ایک اور جو انہوں نے اعلان کیا کہ انگریز کے وقت کے بنائے ہوئی جو عمارتیں ہیں، چاہے وہ سویلین بیوروکریسی کے استعمال میں جو اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، جو بڑے بڑے محلات ہیں کئی ایکڑ زمینوں پہ پھیلے ہوئے ہیں انگریز کے وقت کے، چاہے وہ عسکری جو ہماری قیادت ہے اس کے استعمال میں ہے، تو یہ ساری عمارتوں کی نیلامی کا ایک اشارہ دیا ہے انہوں نے، مگر پھر بھی انہوں نے صرف بیوروکریسی، سویلین بیوروکریسی کے حوالے سے بات کی ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ سویلین بیوروکریسی کی جو عمارتیں ہیں، اگر پورے پاکستان میں ان عمارتوں یا گالف کورسز ہیں یا آرمی میسز ہیں یا گیسٹ ہاؤسز ہیں، ریسٹ ہاؤسز ہیں، اگر ان کو نیلام کیا جائے تو یہ تو میرے خیال میں مزید بھی بچت ہو سکتی ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نہیں بالکل، وہ تو مطی اللہ جان صاحب اگر دیکھا جائے تو ایسے بڑی بڑی عیاشیاں ہیں، ان کو ضرور دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ اب ملک اس چیز کا متحمل ہو نہیں سکتا ہے ان عیاشیوں کا، لیکن پھر وہی معاملہ ہے کہ یہ نیلامی کی جائے گی تو کہاں کی جائے گی، کس کو کی جائے گی، اس نیلامی کے اندر کیا طریقہ کار ہوگا، کس پرائز پہ دی جائے گی، کیا 44 روپے سالانہ کی لیز کے اوپر دے دی جائے گی، جیسے کہ کسی ٹھیک ہے نا عدلیہ میں کسی کو بیچی گئی ہیں؟ اچھا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ بھی بہت دیکھنے والی بات ہے کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایک اور لوٹ سیل تو نہیں لگ جائے گی، اس کا کیا پریکاشن ہوگا، اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر رکھی جائیں گی۔ اوپن آکشن ہو، اگر طے ہو گیا تو پھر تو لیز والا کام مطی اللہ جان سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ اگر ایک ڈی سی ہاؤس جو ہے وہ 5 ایکڑ کے اندر ہے، اب وہ وہاں پہ 5 ایکڑ کی زمین جو ہے وہ کسی پراپرٹی ٹائکون کو خرید دیں اور وہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک ہاؤسنگ کمپلیکس بنانا شروع کر دے۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس مسائل ہمارے اور بہت سارے ہیں کہ آپ اس کے بعد آپ کی جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، ہاؤسنگ سکیمیں اور یہ سارا کچھ۔ پھر اس کے بعد ہمارے جو امپورٹس ہیں مطی اللہ جان صاحب، یہ سب سے بڑی دیکھنے والی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ لانگ ٹرم چیزیں ہیں۔ آپ کا سرکولر ڈیٹ کس طرح سے بڑھ رہا ہے، اس کے لیے آپ سولر انرجی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کہ لوگ جو ہیں وہ سولر کی طرف جائیں، فوری حل وہ ہے تاکہ آپ کا امپورٹ بل کم ہو۔ اب پیٹرول جو ہے سب سے بڑا، میرے خیال میں شاید 48% جو ہے وہ آپ کی کھپت ہے، اور اس ٹرانسپورٹیشن کا مطلب جیسے کیسر بنگالی صاحب کا آپ نے حوالہ دیا، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ریل کا سسٹم ہے اس کو بہتر کیا جائے تاکہ یہ جو روڈ کے اوپر ٹرانسپورٹیشن ہے وہ زیادہ پیٹرول جو ہے وہ کھاتی ہے۔ بلکہ اب کفایت شاری کی ہم اگر بات کر ہی رہے ہیں تو کابینہ نے ایک اور جو فیصلہ کیا ہے توشہ خانہ کے حوالے سے کہ صرف $300 کی قیمت کا تحفہ جو ہے وہ وزیر اعظم یا وزراء اپنے پاس رکھ سکیں گے، باقی توشہ خانہ میں جمع کرانا ہوگا، اور اس کی ایویلیویشن بھی ایک پورا۔ جی ہاں بالکل، میرا خیال ہے کہ بہت اچھا اقدام ہے، اور یہ جو انہوں نے کہا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے، پرائم منسٹر نے،
کہ صدر سمیت تمام جتنے بھی ہیں توشہ خانہ کی تفصیلات وہ پبلک کر دی جائیں. اور وزیر اعظم نے پھر بڑی بے چارگی سے لاچارگی سے کہا کہ یہ تو ہمارے توشہ خانہ میں تو صرف جو سیاسی جو قیادت ہوتی ہے اس کے تحفوں کا ریکارڈ ہے، باقیوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. لیکن وفاقی حکومت جب کوئی فیصلہ کرتی ہے اس کا اطلاق اکراس دا بورڈ. اس کے بعد آپ لیجسلیشن کریں نا. آپ مطلب ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ صرف بیچارگی کا اظہار مت کیجئے، آپ کے پاس آپ پارلیمنٹ کے اندر یہ معاملہ لے کے جائیں کہ ہاں اس کے اوپر قانون سازی کو قانون جو ہے اس کے نیچے لے کے آئیں اور پھر جو ہے وہ شروع کیا جائے. اس میں لاچارگی بیچارگی والی کون سی بات؟ آغاز تو اچھا اگر مطلب شاید یہ ابھی جو مہتاب حیدر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ پہلے مرحلہ سٹیپ وائز کہ اس کے بعد پھر اگلا. وہ کہہ رہے ہیں کہ چائے اور بسکٹ جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس اور وفاقی وزراء اپنے دفاتر میں چائے اور بسکٹ سرو کر سکیں گے. جو مقامی گیسٹ ہیں، جو غیر ملکی فارنرز کوئی آتے ہیں تو ان کے لیے بڑے مطلب اس میں بھی بچت کر کے کوئی میرا خیال ہے کہ یہ چائے بسکٹ تو بالکل ختم کر دینا چاہیے. مطیع اللہ جان صاحب صرف چائے اور بسکٹ کے اوپر جو ہے نا بہت کچھ خرچ ہو جاتا ہے. آپ دیکھ کہیں نکال کے ابھی میرا خیال میں ایک صوبے کی آئی تھی کہ صرف وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر چائے اور بسکٹ کے اوپر کروڑوں روپے خرچ. گورنر کا بھی تھا، گورنر کا یا کس کا، خیبر پختونخوا، صرف وہ مجھے کیونکہ یاد ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ اس میں تو بڑی یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے کہ کوئی صوبہ کوئی سرکاری افسر یہ انٹرٹینمنٹ جو ہیں یہ بالکل ختم ہو. مطلب ہے کہ اگلا آپ کے پاس کھانا کھانے نہیں آیا، ٹھیک ہے ہم ایک کرٹیس قوم ہے، لیکن جو ہے وہ کرٹیسی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ پانی پلائیں، سادہ پانی پلائیں. اور پھر کابینہ کے اراکین کے زیر انتظام تمام گاڑیاں واپس لی جائیں گی، نیلام کی جائیں گی. یہ سب کچھ پہلے کر لیتے قیوم صاحب تو آج پاکستان یہ ملک کا یہ حال تو نہ ہوتا. یہ تو ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ابھی بھی اگر ان باتوں کو تسلیم کر لیا جائے جو کہہ رہے ہیں کہ اس سے 200 ارب ہوں گے، جسٹ صرف سمپلی اگر یہ ہم 5 سال پہلے ہم نے کیا ہوتا. ہاں یہی نا، آپ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کابینہ کے اراکین 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام نہیں کریں گے، نئی گاڑیوں کی خریداری پر مکمل. یہاں شرم آنی چاہیے کہ اب جا کے آپ اعلان کر رہے ہیں اور اس کام کے لیے وزیر اعظم کو پریس کانفرنس کرنی پڑ رہی ہے. کیا یہ دفتر میں بیٹھ کے کئی سال پہلے یا حکومت میں آتے ہی یہ سارے اقدامات نہیں لیے جا سکتے تھے؟ IMF کے ڈنڈے کا انتظار کرنا پڑتا، ہمیں باہر سے آ کے لوگ بتاتے کہ یہ آپ کریں. اس میں کوئی ایک کام بتا دیں جو ہمیں خود نہیں کرنا چاہیے تھا. اب ہم پریشر میں آ کے ایک کام کر، اب آپ سنگل اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی کھولنے کے لیے تیار ہو گئے نا. ایک اکنامک کنسٹرینٹس جو ہیں وہ آپ کو مجبور کر رہی ہیں کہ اب اللہ تلے ختم کریں. اب یہ وقت وہ نہیں رہا ہے. تو مطیع اللہ جان صاحب باتیں تو بہت ہیں لیکن ہمیں خود کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. ایک بار پھر یہ پیٹرول کے اوپر جو ہے یہ بڑی گاڑیوں کے والے سے کیوں نہیں وہ مفتاح اسماعیل صاحب کی بھی تجویز تھی کہ بڑی گاڑیوں جو ہیں ان کو پیٹرول مہنگا دیں اور جو غریب آدمی اس کو سستا دیں. وہ بھی میرے خیال میں اس کی سبسڈی تو ختم کریں. اس حوالے سے کچھ کر رہے ہیں. بس ایک اب تک صحافی پروگرام میں ہم یہی بات کر سکتے ہیں کہ کفایت شعاری ہم سب کو ہی کرنی چاہیے. یہ صرف سویلین حکومت اور قیادت کا ہی کام نہیں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.